بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ کوئی چاہتا ہے اس کی اولاد فرما بردار بن جائے، کوئی چاہتا ہے اس کا قرض اتر جائے، کوئی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ رزق عطا کرے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی روٹی ہوئی محبت اسے مل جائے، کوئی چاہتا ہے کہ گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے۔ اسی طرح ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں مفتی صاحب آپ کے ساتھ ہر جائز حاجت کے لیے ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کریں گے۔ اس عمل کو ضرور پڑھیے گا، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیے گا۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں تمام جائز حاجات کی تکمیل کے لیے ایک بڑا زبردست اور مجرب عمل ہے قرآنی آیات کا، اور یہ عمل حضرت عائشہ نے کیا، یہ عمل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا، یہ عمل خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بڑا ہی پاورفل، طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ حاجت، مسئلہ مسائل، یہ کیا چیزیں ہیں؟ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو بہت سارے مسئلے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، بہت سارے ان کی حاجات ہیں، ان کے معاملات ہیں جو حل نہیں ہو رہے۔ اب کسی بھی قسم کی حاجت، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ویزے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور جناب بچے اور بچوں کے رشتے کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور اولاد کی بندش کا مسئلہ بن چکا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، چلتا چلتا اچھا والا کاروبار یہ رک گیا ہے، یہ مسئلے مسائل ہیں۔ گھر میں ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، ہر وقت فتنہ فساد رہتا ہے، میاں بیوی کی چک چک رہتی ہے ہر وقت گھر میں، بے سکونی کا ماحول ہے، یہ بھی ایک حاجت ہے۔ اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اچھا خاصا ان کو پالا ہے، جوان کیا ہے، خرچہ کیا ہے، پڑھایا ان کو، جب انہوں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، والدین کے نافرمان ہو چکے ہیں، نہ والدہ کی سنتے ہیں نہ والد کی سنتے ہیں۔ اب دونوں بیچارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں، اب ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ کس کے ساتھ ہم شکوہ شکایت کریں؟ کس کو ہم اپنے گلے سے لگائیں؟ کدھر جائیں جب اولاد ہی نافرمان ہو چکی ہے؟ اور اولاد ہی واحد انسان کی جمع پونجی ہوتی ہے۔ تو جب اس کا وقت آیا ہے، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اولاد بگڑ گئی ہے، اب یہ بھی ایک حاجت ہے۔ اب ان تمام حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ کی ذات عالی کے قرآن پاک کے اعمال کا سہارا لیا جاتا ہے، اور یہ سہارا اس وقت لیا جاتا ہے کہ جب ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہو، یقین کامل ہو کہ ہم وظائف کریں گے، ہم اعمال کریں گے، اللہ کے نام کو پکاریں گے، اللہ کے قرآن کی پاک آیات کو ورد زبان رکھیں گے، ہمارے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی مبارک ہستیاں، آپ کے جان نثار وفادار ساتھی تھے، تو وہ جب بھی کوئی مسئلہ مسائل بنتا تھا، وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ یا تو وہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرتے تھے، یا پھر اللہ کی ذات عالی کے پاک ناموں کا ورد کر لیا کرتے تھے، یا پھر پاک کلام کا ورد کر لیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی حاجت درپیش ہے، مثال کے طور پہ رزق کے معاملات میں ہے، یا بچے اور بچوں کے رشتوں کی بندش کے معاملات میں ہے، کسی بھی قسم کے مسئلے مسائل میں اگر آپ الجھے ہوئے ہیں تو آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مسئلے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہماری آپ سے دست بستہ یہ گزارش ہے کہ ہم جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، تو لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کر دیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، ہمیں بھی اجر ملے گا،
اور انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا جس نے یہ پڑھا ہے۔ تو یہ کام چھوٹا ہے، اجر اس کا بہت بڑا ہے، لہذا یہ ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ عمل آپ نے کرنا ہے سونے سے پہلے۔ بستر استراحت پر آپ گئے ہیں سونے کے لیے، اس سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ اول اور آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور 100 مرتبہ اللہ کی ذات عالی کا بڑا ہی زبردست اور پاورفل یہ نام ہے یا رحمان۔ یا رحمان 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اس طرح یہ وظیفہ مکمل کر لیا، آپ کے دل دماغ میں جو بھی حاجت ہے دل ہی دل میں اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اللہ کی ذات عالی سے دعا کریں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے 7 دن کے اندر اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ہمارا بارہا کا مجرب اور آزمودہ عمل ہے، آپ اسے ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ حاجت مند ہیں، آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو مفتی صاحب کا بتایا ہوا یہ چھوٹا سا آسان سا مبارک اور مجرب عمل ضرور پڑھیں، انشاءاللہ ان 7 دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل سے مشکل حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔